بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جو مثال پیش کی ہے وہ دنیا بھر کی عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے محبوب نبی اور ان کے اہل بیت اور ان کے گھرانے سے پکی اور سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، واقعہ شروع کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی مال و دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ بے مثال تھیں۔ آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پہ دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کا بستر تھی اور سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے تمام کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو اکثر ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی وہ واحد شخص ہوں جس نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی حالت آپ کو میری دکھائی دے رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس مہمان کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے جو میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا موجود ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ یہ سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر مجھے بھوک بہت شدت سے لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کرا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، تم میں سے جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر تمام صحابہ کرام کی آنکھیں برسنے لگی۔ ناظرین، 350 صحابہ موجود ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نم اور بھیگی آنکھیں لے کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی،
یہاں آپ کے دربار میں 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان بھی لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے کہنے پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو صحابہ موجود ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھروں میں ابھی روٹی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو لا کر دے سکیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا واپس نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم نظر پیاری شہزادی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان، کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی، ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں کسی نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، بیٹی، بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگیں، چچا جان، ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چچا جان، جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی، اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا اور آپ کے بابا جان سے اسے 2 روٹی کھلانے کا ذمہ بھی لیا تھا، بس ان کے سامنے شرمندگی سے ڈرتا ہوں، بیٹی میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان، تھوڑی مہربانی کرو اور اس مہمان کو اپنے سے ذرا دور کر کے میری ایک بات سنو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، اتنے میں بی بی فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، چچا جان، اسے اپنے دامن میں چھپا لے اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی رونے لگے اور پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور کھول کر دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت بابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پہ رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے، اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سامون، آج میں ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے میں گندم کا آٹا دیا ہوگا، لیکن
آج میں ایک ایسی خیر و برکت والی چادر لے کر آیا ہوں جو بہت خاص ہے۔ آج میں نبی کی لختے جگر بیٹی کے سر کی چادر لے کر آیا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامعون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا، اور اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو، یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے کہ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا بہتر اور اچھا سمجھا ہے۔ یہ سن کر سامعون یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ وہ اس کتاب کو کھول کر صفوں کو پلٹاتا ہے اور کچھ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی حق ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سامعون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو سامعون نے جواب دیا، اے سلمان، دیکھو یہ کتاب تو ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پہ ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ۔ یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ہی ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے تو جب وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامعون یہودی بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، اے سامعون، میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سامعون بولا، اناج بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ایک لائک تو ہمارا حق ہے۔ آپ سے دل سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی اسلامک واقعات اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔